بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرے میں اس قدر سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز کسی بم دھماکے سے کم نہ لگتی، اور میرے دل کی دھڑکن تو ویسے ہی کسی ٹرین کی رفتار سے چل رہی تھی، کیونکہ سامنے بیٹھے وکیل صاحب نے ابھی ابھی جو بم پھوڑا تھا اس نے ہمارے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دادا جان کے انتقال کو بھی مشکل سے 3 دن ہی گزرے تھے اور گھر میں ابھی سوگ کا ماحول تھا، مگر وکیل صاحب اپنی کالی واسکٹ اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم میں موجود تھے، اور ابا جی کے ہاتھ میں وہ وصیت نامہ تھا جسے پڑھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں کونے والے صوفے پر اپنے بھائی حمزہ کے ساتھ سمٹی بیٹھی تھی، اور میری شرارتی آنکھیں کبھی ابا جی کے پریشان چہرے کو دیکھتی اور کبھی امی کی طرف جو حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ وکیل صاحب نے اینک درست کرتے ہوئے انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ کہا کہ دیکھیں شاہد صاحب، یہ آپ کے والد کی آخری خواہش تھی، اور قانونی طور پر اب وہ حویلی آپ کے نام ہے جو دوسرے شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ ابا جی نے پریشانی سے ماتھا رگڑتے ہوئے کہا، مگر وکیل صاحب، وہ حویلی تو سالوں سے ویران پڑی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ علاقہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، پھر میری نوکری اور بچوں کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ ہم اچانک وہاں کیسے شفٹ ہو سکتے ہیں؟ وکیل صاحب نے گہری سانس لی اور اپنے بیگ سے ایک اور لفافہ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ قدرت کے کام بھی عجیب ہوتے ہیں شاہد صاحب، یہ آپ کا ٹرانسفر لیٹر ہے جو آج صبح ہی مجھے آپ کے ہیڈ آفس سے موصول ہوا تھا، اور اتفاق دیکھیے کہ آپ کی تعیناتی اسی شہر میں ہوئی ہے جہاں وہ حویلی ہے، اور آپ کو جوائننگ کے لیے صرف 3 دن دیے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص کو سانپ سونگ گیا، سوائے میرے اندر تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے ہارر فلموں اور پرانی عمارتوں کا جنون کی حد تک شوق تھا، اور اب تو جیسے میری لاٹری نکل آئی تھی کہ ہماری اپنی ایک حویلی تھی، وہ بھی کسی پر اسٹار جگہ پر۔ میں نے چپکے سے حمزہ کے بازو پر چٹکی کاٹی اور سرگوشی میں کہا کہ اوئے حمزہ، سن رہے ہو؟ اب ہم محل میں رہیں گے، محل میں۔ حمزہ بیچارہ جو پہلے ہی ڈرپوک تھا، اس نے روحان سے صورت بنا کر کہا، آپی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہاں کیسے لوگ ہوں گے، اور بھوت بھی تو ہو سکتے ہیں۔ میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا کہ ارے بھوت ہوئے تو کیا ہوا، تمہاری بہن ہے نا، میں سب سنبھال لوں گی، تم بس دیکھنا کتنا مزہ آئے گا۔ اگلے 3 دن ہمارے گھر میں وہ افراتفری مچی کہ الامان الحفیظ۔ امی تو ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہتی کہ ان کے جہیز کے ڈنر سیٹ کیسے محفوظ طریقے سے پیک ہوں گے، اور ابا جی بیچارے اسی ادھیڑ بند میں رہے کہ اتنی بڑی حویلی کی مرمت کیسے ہوگی۔ مگر میں اور حمزہ تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ میں نے اپنا وہ خاص بیگ بھی تیار کر لیا تھا جس میں میری جاسوسی کٹ یعنی کہ ایک پرانی دوربین، کچھ اوزار، ٹارچ اور میری سب سے اہم چیز مرچوں والا سپرے شامل تھا جو میں نے خود گھر پر بنایا تھا، کیونکہ حریم نام ہی خطرے سے کھیلنے کا ہے۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب ہمارا سامان ٹرک میں لد گیا اور ہم اپنی پرانی زندگی کو خیر بات کہہ کر اس نئی اور پر اسٹار منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر کافی طویل اور تھکا دینے والا تھا، مگر جیسے ہی ہماری گاڑی اس شہر کے مضافاتی علاقے میں داخل ہوئی تو منظر بدلنے لگا۔ یہاں کی سڑکیں پرانی اور خاموش تھیں، اور درخت اتنے گھنے تھے کہ دھوپ بھی چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ جب ہماری گاڑی اس پرانے محلے میں داخل ہوئی تو گلی کے نکڑ پر بیٹھے لوگوں نے ایسے گردنیں موڑ موڑ کر ہمیں دیکھا جیسے ہم کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوں۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس تھا جو مجھے بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ گاڑی جب ایک انتہائی اونچی اور قدیم لکڑی کے پھاٹک کے سامنے رکی تو میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حویلی اتنی شاندار اور باروب ہوگی۔ گہرے کتھئی رنگ کی قدیم اینٹوں سے بنی وہ عمارت کسی قلعے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں اور صحن میں پرانے برگد کے درخت جھوم رہے تھے جو ہوا چلنے پر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ ابا جی نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے وہ بھاری بھرکم چابی نکالی جو وکیل صاحب نے دی تھی، اور بسم اللہ پڑھ کر تالے میں گھمائی۔ گیٹ ایک خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا جیسے صدیوں بعد کسی نے اس کی نیند خراب کی ہو، اور ہم گاڑی سمیت اندر داخل ہو گئے۔ حویلی کے اندر کا منظر باہر سے بالکل مختلف اور حیران کن تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ اندر جالے اور دھول مٹی کا راج ہوگا، مگر جیسے ہی ہم مرکزی دروازے سے ہال میں داخل ہوئے تو ہم سب دنگ رہ گئے۔
अंदर फर्श ऐसे चमक रहा था जैसे अभी किसी ने रगड़ रगड़ कर धोया हो, और फर्नीचर पर गर्द का एक जरा भी नहीं था। फानूस अपनी जगह रोशन थे और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स बिल्कुल साफ थी। अम्मी ने हैरत से चारों तरफ देखते हुए अब्बा जी से कहा कि ए जी, ये क्या माजरा है? वकील साहब तो कह रहे थे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया, तो फिर ये सफाई किसने की है? कहीं यहाँ कोई चोर डाकू तो नहीं रहते? अब्बा जी ने भी हैरानी से सर खुजाते हुए कहा, बेगम, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। हो सकता है वालिद साहब ने कोई खुफिया इंतजाम कर रखा हो, या फिर गांव के लोग ख्याल रखते हों। मगर मुझे अब्बा जी की बात में कोई वजन नहीं लगा, क्योंकि गांव वाले हमारी गाड़ी को देखकर ऐसे डर रहे थे जैसे मौत का फरिश्ता देख लिया हो। मैंने हमजा के कान में सरगोशी की कि देख लो छोटे, ये जरूर किसी गैबी मखलूक का काम है। लगता है यहाँ के जिन्नात सफाई पसंद है। शुक्र करो हमें झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा। हमजा ये सुनकर अम्मी के दुपट्टे में छुप गया और मैं अपनी हंसी दबाती हुई ऊपर की मंजिल की तरफ भागी, ताकि सबसे बेहतरीन कमरा अपने कब्जे में ले सकूं। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा है। हालांकि वहां कोई नहीं था, बस दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें थीं जिनकी आंखें हर तरफ घूमती हुई महसूस होती थीं। मैंने एक बड़ी सी तस्वीर के सामने रुककर सैल्यूट किया और दिल ही दिल में कहा कि हेलो बड़े मियाँ, अब ये घर हमारा है, सो प्लीज जाना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिन गुजरते गए और हम आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल में एडजस्ट होने लगे। मोहल्ले वालों का रवैया भी अजीब था। शुरू में तो कोई हमारे घर आने को तैयार ही नहीं था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता औरतें अम्मी से मिलने आने लगी और हर कोई दबी जुबान में बस यही कहता कि बहन, रात को छत पर मत जाना, वहां साए होते हैं, या ये हवेली मनहूस है। अम्मी तो उन बातों से बहुत डरती थी, मगर अब्बा जी हमेशा हंसकर टाल देती कि ये सब जाहिलाना बातें हैं, वहम का कोई इलाज नहीं। मुझे उन कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, मगर अभी तक मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे साबित होता कि यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ है। हाँ, अलबत्ता कभी कभी रात को मुझे छत से कदमों की आहट आती थी, मगर मैं उसे अपना वहम समझकर सो जाती थी। हमारी बोरियत दूर करने के लिए पड़ोसियों के बच्चे शाम को हमारे सहन में खेलने आने लगे, और मैं जो कि 18 साल की होने के बावजूद अभी तक हरकतों से 8 साल की थी, उन बच्चों की लीडर बन गई। आज दोपहर में गर्मी भी शदीद थी और घर में सन्नाटा था, क्योंकि अब्बा जी ऑफिस गए हुए थे और अम्मी अपने कमरे में कैलूला कर रही थी। मैं, हमजा और पड़ोसियों के 3-4 बच्चे सहन में बैठे बोर हो रहे थे। मैंने जमाई लेते हुए कहा कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। बच्चों ने शोर मचाकर मंजूरी दी और हमजा ने बारी देनी शुरू की, जबकि बाकी सब छुपने के लिए इधर उधर भागे। मैं सबसे मुश्किल जगह छुपना चाहती थी ताकि कोई मुझे ढूंढ न पाए। मेरी नज़र ऊपर जाने वाली उन सीढ़ियों पर पड़ी जो दूसरी मंजिल से भी ऊपर छत की तरफ जा रही थी, और जिनके आगे एक लोहे का भारी दरवाज़ा लगा हुआ था जिस पर एक जंग-आलूद ताला लटक रहा था। अब्बा जी ने सख्ती से मना किया था कि छत पर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ की मुंडेरें टूटी हुई हैं। लेकिन मना की हुई चीज़ में जो कशिश होती है, वो किसी और चीज़ में कहाँ। मैं दबे पांव ऊपर गई, ताले को देखा और मुस्कुराई। मैंने अपने बालों से वो बारीक हेयर पिन निकाली जो मैं हमेशा ऐसे ही मौकों के लिए रखती थी। बचपन में दादाजी के पुराने संदूक खोलते खोलते मैं इस काम में माहिर हो चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा और पिन को ताले के सुराख में डालकर घुमाया। मेरे माथे पर पसीना आ गया था, मगर फिर एक हल्की सी खिड़की आवाज आई और ताला खुल गया। मैंने फतह के नशे में हवा में मुक्का लहराया और ताला निकालकर साइड पर रख दिया। दरवाज़ा खोलते वक्त जो खौफनाक चिड़चिड़ाहट हुई, उसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी, मगर मैं रुकी नहीं और दरवाज़ा खोलकर छत पर पहुंच गई। छत का मंजर नीचे की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहां शदीद गर्मी के बावजूद ठंडी हवा चल रही थी और बादल इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू लूं। छत बहुत वसी थी और उसके एक कोने में पानी की एक बहुत बड़ी पुरानी टंकी बनी हुई थी और दूसरे कोने पर कुछ पुराने टूटे हुए फर्नीचर का ढेर था। मैंने सोचा कि टंकी के पीछे छुपने की जगह बेहतरीन है। वहां मुझे हमजा तो क्या, CID भी नहीं ढूंढ पाएगी। मैं अभी दबे पांव टंकी की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र सामने वाले मुंडेर पर पड़ी और मेरे हलक में सांस अटक गई, क्योंकि वहां कोई खड़ा था।
ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر نہیں، وہ حقیقت تھی۔ ایک سفید لباس میں ملبوس شخص پشت کیے بالکل ساکت کھڑا تھا، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کا قد کاٹ عام انسانوں سے کہیں زیادہ نکلتا ہوا تھا۔ میرا پہلا رد عمل ڈرنا تھا، مگر پھر میرا شرارتی دماغ جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ ضرور یہ پڑوس کا کوئی لڑکا ہے جو ہماری چھت پر پتنگ اڑانے یا کبوتر بازی کرنے آیا ہے اور مجھے ڈرانے کے لیے ایسے کھڑا ہے۔ اچھا، تو یہ بھائی صاحب یہاں ہیرو بن کر کھڑے ہیں؟ ابھی بتاتی ہوں انہیں۔ میں نے دل میں سوچا اور اپنی چپل اتاری۔ میں بالکل کسی بلی کی طرح دبے پاؤں اس کے پیچھے پہنچی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کے کان کے پاس دور سے چیخ مار کر اسے ڈراؤں گی، اور جب یہ ڈر کر گرے گا تو خوب ہنسوں گی۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور میرا دل اپنی پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ جب میں اس کے بالکل قریب پہنچ گئی تو میں نے لمبی سانس لی اور اس کے بائیں کان کے پاس جا کر پوری طاقت سے بھاؤ کر کے چیخ ماری۔ مجھے امید تھی کہ وہ اچھل کر گرے گا یا کم از کم چیخ مارے گا، مگر جو ہوا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ شخص اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا، نہ وہ چونکا اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی لرزش پیدا ہوئی۔ بس فضا میں ایک عجیب سا دباؤ بڑھ گیا اور وہ آہستہ سے میری طرف مڑا۔ میرا منہ جو ہنسنے کے لیے کھلا تھا، کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ جب اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تو میں پتھر کی ہو گئی۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا اور نہ ہی پڑوسیوں کا لڑکا تھا۔ وہ حد سے زیادہ حسین تھا۔ اس کی رنگت دودھ جیسے سفید تھی اور اس کی آنکھیں، یا اللہ، اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے سمندر میں طوفان چھپا ہو۔ اس کے چہرے پر باللہ کی سنجیدگی اور ایک شاہانہ وقار تھا جو مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرے پاؤں من بھر کے ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی وہ گہری نیلی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں اور اس کی آواز کسی گونج کی طرح سنائی دی۔ انسانوں کے بچے اتنا شور کیوں مچاتے ہیں؟ اور تمہیں کس نے اجازت دی میری حدود میں قدم رکھنے کی؟ اس کی آواز میں غصہ کم اور روب زیادہ تھا۔ میں جو ابھی تک اس کے حسن اور روب کے سحر میں تھی، بمشکل اپنی آواز گلے سے نکال پائی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ڈر گئی تو یہ پھر مجھ پر حاوی ہو جائے گا، اس لیے میں نے اپنی روایتی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہیلو مسٹر، یہ میری چھت ہے اور میں یہاں جو چاہوں کروں۔ ویسے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ چور ہو کیا جو سفید کپڑے پہن کر ڈرامے کر رہے ہو؟ میری اس بے وقوفانہ اور نڈر بات پر اس کے لبوں پر ایک طنز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور میں غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہوئی، یہاں تک کہ میری کمر ٹینکی سے جا لگی۔ چور؟ اس نے ایک ابرو اچکایا۔ نادان لڑکی، تم نہیں جانتے تم کس سے مخاطب ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہلکا سا بلند کیا اور اگلے ہی لمحے میری چیخ نکل گئی۔ میں زمین میں کھڑی نہیں تھی، بلکہ زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں معلق تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ہوا میں چلنے لگے اور میرا دل حلق میں آ گیا۔ یہ کوئی جادو تھا یا خواب؟ وہ شخص یا جو کوئی بھی تھا، ہاتھ باندھے بڑے اطمینان سے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی کھلونا ہوں۔ اب بتاؤ، چور کون ہے؟ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی گونج تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اتارو، مجھے نیچے اتارو، ورنہ میں میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ پہلی بار حریم کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی انگلی نیچے کی اور میں دھڑام سے واپس زمین پر آ گری۔ میں نے فوراً سنبھل کر اسے دیکھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ تم جن ہو؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ڈر کی جگہ اب میرے اندر ایک عجیب سا تجسس جاگ رہا تھا۔ آخر وہ اتنا حسین جو تھا، بالکل کہانیوں کے شہزادوں جیسا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، نیچے سے حمزہ کی آواز آئی، آپی کہاں ہو؟ میں نے ہار مان لی ہے، اب باہر آ جاؤ۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر واپس اس جنزادے کی طرف۔ اس کے چہرے پر اب بیزاری تھی، جیسے اسے میرا بھائی اور یہ شور بالکل پسند نہ آیا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی اور سرگوشی میں کہا، دیکھو مسٹر ہینڈسم جن، ابھی تو میں جا رہی ہوں کیونکہ میرا بھائی آ رہا ہے اور وہ بہت ڈرپوک ہے، لیکن تم یہیں رہنا، میں واپس آؤں گی۔ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اور خبردار جو مجھے دوبارہ ایسے لٹکایا تو۔ یہ کہہ کر میں نے وہاں رکنے کی غلطی نہیں کی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگ گئی۔
दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। अभी मैं पलटी ही थी कि सामने हमजा खड़ा मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं किसी कत्ल के जुर्म में पकड़ी गई हूँ। उसने मशकूक नजरों से ताले की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपी, आप ऊपर क्या कर रही थी? अब्बा जी ने मना किया था ना कि छत पर नहीं जाना। अगर गिर जाती तो क्या होता? मैंने बामुश्किल अपने सांस बहाल किए और चेहरे पर मसनूई संजीदगी तारी करते हुए उसके सर पर एक हल्का सा चपत लगाया और कहा कि ओए अल्लाह के बंदे, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि ताला ठीक से लगा है या नहीं, क्योंकि मुझे ऊपर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मगर वहां तो सिर्फ बिल्लियां लड़ रही थी। तुम खामखा डर रहे हो। हमजा ने अभी मजीद कोई सवाल करना चाहा, मगर मैंने उससे बोलने का मौका ही नहीं दिया और बात का रुख बदलते हुए कहा कि चलो नीचे चलो, वरना मैं अकेली सारी आइसक्रीम खा जाऊंगी। और ये सुनते ही वो भागता हुआ सीढ़ियां उतर गया। मैं उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी, मगर मेरा ध्यान वहीं अटका हुआ था, उस बंद दरवाजे के पीछे। मैंने जिंदगी में बहुत सी मुहिम जुइयां की थी, मगर आज जो कुछ देखा था वो मेरी सोच से भी परे था। एक हकीकी जिंदा जावेद जिन, और वो भी इतना हैंडसम कि इंसानों के मॉडल भी उसके सामने पानी भरे। और रात को बिस्तर पर लेट कर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार वही नीली आंखें और हवा में लहरा हुआ सफेद लिबास आ रहा था। मैंने करवट बदलते हुए सोचा कि हरीम बीबी, अब तो फंस गई हो, क्योंकि अब तुम इस छत पर जाने से खुद को रोक नहीं पाओगी। और वो जिनज़ादा भी कोई मामूली चीज़ नहीं लगता था। उसका वो गुस्सा और फिर मुझे हवा में लटकाना, ये सब सोचकर मुझे डर लगना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों मेरे होंठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना आज वो मुझे जिंदा नीचे ना आने देता। अगली सुबह मेरा मूड बहुत खुशगवार था और मैं सारा दिन उस इंतज़ार में रही कि कब दोपहर हो और मैं दोबारा ऊपर जाऊं। अब्बा जी ऑफिस जा चुके थे और अम्मी किचन में मसरूफ़ थी। मैंने मौका गनीमत जाना और चुपके से फ्रिज से वो गोलगप्पों का डिब्बा निकाला जो कल शाम हम बाजार से लाए थे, और साथ ही इमली की वो चटनी भी उठाई जिसमें मैंने जानबूझकर ढेर सारी लाल मिर्चें और कटी हुई हरी मिर्चें मिला दी थी, क्योंकि मेरा इरादा उस मगरूर जिनज़ादे का थोड़ा सा दिमाग ठिकाने लगाने का था। मैंने डिब्बा छुपाया और बिल्ली के कदमों से ऊपर की मंजिल पर पहुंची। आज मुझे ताला खोलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि अब तो मैं एक्सपर्ट हो चुकी थी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो वो वहीं मौजूद था, बिल्कुल उसी मुंडेर पर बैठा आसमान को तक रहा था, जैसे वहां कोई फिल्म चल रही हो। मैंने गला खंकारा तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे, जैसे कह रहे हो तुम फिर आ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि हेलो मिस्टर जिनज़ादा, मैं तुम्हारे लिए सुलह की पेशकश लाई हूँ। देखो, हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का हक होता है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इंसानों की सबसे मज़ेदार डिश गोलगप्पे लाई हूँ। शामिर ने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर उस डिब्बे की तरफ जो मेरे हाथ में था। उसकी आंखों में तजस्सुस जाग उठा, क्योंकि शायद सदियों से उसने इंसानी खाना नहीं देखा था। वो उठा और बड़ी शान से चलता हुआ मेरे करीब आया और बोला कि ये क्या है, और तुम बार बार अपनी जान खतरे में डालने यहाँ क्यों आ जाती हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैंने निडर होकर कहा कि डर तो मुझे अपनी अम्मी की जूती से भी नहीं लगता, तुम तो फिर भी इतने क्यूट हो। खैर, ये बातें छोड़ो और ये खाकर बताओ कि कैसे हैं। मैंने एक गोलगप्पा तैयार किया जिसमें मैंने खूब सारा मिर्चों वाला पानी भरा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। शामिर ने झिझकते हुए वो गोलगप्पा मेरे हाथ से लिया और उसे उलट पुलट कर देखा, फिर उसने उसे मुंह में रख लिया। मैं अपनी हंसी जब्त के उसके रद्द-ए-अमल का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने उसे चुबाया तो एक लम्हे के लिए वो साकत हो गया और फिर अचानक उसकी आंखें हैरत और तकलीफ से फैल गई। उसका सफ़ेद चेहरा तमतमा कर सुर्ख हो गया और मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि मुझे उसकी कानों से हल्का हल्का धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। वो खांसने लगा और उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने हड़बड़ा कर मेरी तरफ देखा और बामुश्किल बोला कि ये क्या मुसीबत है? तुम इंसान क्या खाते हो? मेरे हलक में लावा उबल रहा है। मैं अब अपनी हंसी रोक नहीं पाई और पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। मेरी हंसी की आवाज़ पूरी छत पर गूंज रही थी। शामिर पहले तो गुस्से से मुझे देखता रहा, लेकिन फिर मेरी बेसाख्ता हंसी देखकर शायद उसका गुस्सा भी पिघल गया और उसके लबों पर भी एक मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई।
وہ بولا کہ تم بہت عجیب لڑکی ہو حریم، مجھے تم پر غصہ کرنا چاہیے مگر تمہاری یہ معصوم شرارت مجھے روک رہی ہے۔ اس دن ہماری باقاعدہ دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں صدیوں سے ہے اور یہ حویلی دراصل اس کے بڑے بھائی زریس کی تھی جو اپنی بیوی روحی کے ساتھ کوہ کاف شفٹ ہو چکے ہیں اور اسے یہاں محافظ بنا کر چھوڑ گئے ہیں تاکہ کوئی دوسرا جن اس حویلی پر قبضہ نہ کر لے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا جنوں میں بھی قبضے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہنس کر بولا کہ انسانوں سے زیادہ سیاست ہماری دنیا میں ہوتی ہے نادان لڑکی۔ کچھ دن تو بہت سکون سے گزرے۔ میں روز دوپہر کو اوپر جاتی اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے۔ شامیر مجھے اپنے دنیا کے عجیب و غریب قصے سناتا اور میں اسے انسانوں کی مکاریاں بتاتی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بظاہر سخت اور سنجیدہ تھا مگر اندر سے وہ بہت تنہا تھا اور میری بکواس باتیں اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشی کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ ایک شام جب میں چھت پر گئی تو وہاں کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، حالانکہ بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ شامیر منڈیر پر کھڑا تھا مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے سامنے 2 اور سائے کھڑے تھے جنہیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرد تھا جس کا قد شامیر سے بھی زیادہ لمبا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی کرخت اور خوفناک تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ میں فوراً ٹینگی کے پیچھے چھپ گئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ مرد جو یقیناً شامیر کا بھائی زریس تھا اور آ کر بولا کہ شامیر، تم نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے انسانوں کو اس حویلی میں بسنے کی اجازت دے دی ہے اور تم ان کے ساتھ گھل مل رہے ہو۔ یہ ہمارے خاندان کی توہین ہے۔ شامیر نے بہت تحمل سے جواب دیا کہ بھائی، یہ لوگ بے ضرر ہیں اور ان کے پاس قانونی کاغذات ہیں، میں انہیں کیسے نکال سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی یہ حویلی اب ان کی ملکیت ہے۔ وہ عورت روحی نفرت سے بولی کہ ملکیت صرف ہماری ہوتی ہے شامیر، تم بھول رہے ہو کہ ہم جنات ہیں اور انسان ہمارے لیے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر تم نے انہیں نہیں نکالا تو ہم نکال دیں گے اور پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی مگر ساتھ ہی مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں نکالنے والے۔ وہ دونوں غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے اور شامیر وہیں سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تو شامیر نے مجھے دیکھا اور پریشانی سے کہا کہ حریم، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اب حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ زریس اور روحی بہت خطرناک ہیں، وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو ڈرائیں گے تاکہ تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے سینہ تان کر کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، یہ میرا گھر ہے اور میں کسی روحی شوہی سے نہیں ڈرتی۔ تم بس دیکھنا میں ان کا وہ حال کروں گی کہ یہ کوہ کاف واپس بھاگ جائیں گے۔ شامیر نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا کہ تم ان کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتی، بہتر ہے کہ تم محتاط رہو۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسی رات سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ جب ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے تو اچانک کچن سے برتن گرنے کی زوردار آوازیں آئیں۔ امی چیخ مار کر کھڑی ہو گئی اور ابا جی بھاگ کر کچن میں گئے تو دیکھا کہ اسٹیل کے گلاس اور پلیٹیں فرش پر بکھری پڑی تھیں، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ امی کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ کانپتے ہوئے بولی کہ شاید میں نے کہا تھا نا، یہاں سائے ہیں، یہ جگہ منحوس ہے، چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ ابا جی نے انہیں تسلی دی کہ شاید کوئی بلی گھس آئی ہوگی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ بلی نہیں بلکہ روحی بیگم کی کارستانی ہے۔ اگلے 2 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی رات کو سونے کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگتا تو کبھی حمزہ کے کھلونے خود بخود چلنے لگتے۔ میرے گھر والے خوفزدہ ہو چکے تھے اور ابا جی بھی اب پریشان نظر آنے لگے تھے، مگر میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جنات کو ڈرانا ہی آتا ہے اور اگر ان کا یہ وار خالی چلا جائے تو وہ چڑھ جاتے ہیں۔ اگلی رات میں اپنے کمرے میں جاگ رہی تھی کہ مجھے صحن میں ایک ڈراؤنی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی رو رہا ہو، اور ساتھ ہی پازیب کی چھن چھن کی آواز بھی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ روحی بیگم اپنی ڈیوٹی پر آ گئی ہیں۔ میں نے اپنا خفیہ ہتھیار نکالا، یعنی میرا بلوٹوتھ اسپیکر، جسے میں نے پہلے ہی صحن کے کونے میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے کنیکٹ کیا اور یوٹیوب پر جا کر ایک انتہائی مزاحیہ اور تیز میوزک والا آئٹم سانگ فل والیوم پر لگا دیا۔ اچانک خاموش اور ڈراؤنی رات میں منی بدنام ہوئی گانا گونجنے لگا۔ وہ ڈراؤنی رونے کی آوازیں
ایک دم رک گئی اور مجھے یقین ہے کہ روحی بیگم کو اس وقت ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا ہوگا۔ میں کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا ایک سایہ صحن کے بیچ میں بکھلایا ہوا کھڑا تھا اور پھر غصے سے ایک چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ میں بستر پر لیٹ کر اتنا ہنسی کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا اور مجھے یقین تھا کہ اوپر چھت پر شامیر بھی میری اس حرکت پر مسکرا رہا ہوگا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ اجیت عارضی ہے اور میں نے انجانے میں ایک سوئے ہوئے اژدھے کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ اگلی صبح جب میں چھت پر گئی تو وہاں شامیر موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دی مگر وہ نہیں آیا۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ میں ابھی وہیں کھڑی تھی کہ اچانک میرے پیچھے سے ایک سرد اور بھاری آواز آئی، تو یہ ہے وہ انسانی لڑکی جس نے میرے بھائی کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ میں جھٹکے سے مڑی تو دیکھا کہ زوریز میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے پیچھے روحی کھڑی تھی جس کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ زوریز نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم سن ہو رہا ہے۔ میں ہلنا چاہتی تھی مگر ہل نہیں پا رہی تھی۔ زوریز نے نفرت سے کہا کہ شامیر کو لگتا ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ جنات کے قانون میں انسانوں سے دوستی بغاوت ہے اور باغیوں کی سزا صرف قید ہے۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور میرے سامنے چھت کے فرش پر ایک منظر ابھرا جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ شامیر برف کے ایک بڑے سے تودے کے اندر قید تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ بے ہوش ہو۔ روحی ہنس کر بولی کہ اب تمہارا محافظ ہمارے قبضے میں ہے، ہم اسے واپس کوہ کاف لے جا رہے ہیں جہاں شہزادی جیا اس کا انتظار کر رہی ہے، اور رہی تم اور تمہارا خاندان تو اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کہکا لگاتے ہوئے غائب ہو گئے۔ میں لرزتے قدموں سے منڈیر کا سہارا لے کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی کیونکہ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہ منظر گھوم رہا تھا جس میں شامیر بے بسی کی تصویر بنا برف کی قید میں تھا اور اس کی وہ نیلی آنکھیں بند تھیں جو کچھ دیر پہلے تک مجھے شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے چیخوں اور روں، مگر میں جانتی تھی کہ یہ رونے کا وقت نہیں ہے کیونکہ روحی کی وہ دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ وہ میرے گھر والوں کا جینا حرام کر دے گی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور آنسو پہنچ کر نیچے کی طرف بھاگی۔ جب میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو مجھے ہر کونے سے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، جیسے دیواریں بھی میرا مذاق اڑا رہی ہوں کہ دیکھ لو تم نے اپنی نادانی میں کیا کر دیا۔ نیچے پہنچ کر میں نے دیکھا کہ گھر کا ماحول شدید خوف زدہ تھا۔ امی جے نماز بچھائے تسبیح پڑھ رہی تھیں اور حمزہ ابا جی کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی امی نے روتے ہوئے کہا کہ حریم تم کہاں تھی بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ پتہ نہیں اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، ابھی تم اوپر تھی تو ڈرائنگ روم کا بھاری فانوس خود بخود نیچے آ گرا، شکر ہے وہاں حمزہ نہیں تھا ورنہ آج قیامت آ جاتی۔ میں نے امی کو گلے لگا کر تسلی دی مگر میرے اپنے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ فانوس خود نہیں گرا بلکہ یہ اس جنگ کا آغاز ہے جو میرے اور ان ظالم جنات کے بیچ میں چھڑ چکی ہے۔ میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں انہیں مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی میری اس پاگل پن والی کہانی پر کون یقین کرتا۔ میں ایک جن ذات کی دوست ہوں اور اب اسے بچانے جا رہی ہوں۔ رات کا پہر تھا اور خوف کے مارے کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی مگر تھکن کی وجہ سے سب اپنی اپنی جگہوں پر اونگ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی اور میرا دماغ کسی کمپیوٹر کی طرح تیزی سے چل رہا تھا کہ شامیر کو کیسے بچایا جائے، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ نہ مجھے کوئی کاف کا راستہ پتہ تھا اور نہ ہی میرے پاس اتنی طاقت تھی کہ میں زوریز اور روحی جیسے طاقتور جنوں کا مقابلہ کر سکوں۔ اسی کشمکش میں پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں اسی حویلی کے پرانی لائبریری میں کھڑی ہوں جسے ہم نے ابھی تک کھولا بھی نہیں تھا کیونکہ وہاں بہت گرد تھے۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا مگر اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس روشنی میں مجھے دادا ابو کھڑے نظر آئے۔ وہ ویسے ہی دکھ رہے تھے جیسے ہال میں لگی ان کی تصویر میں تھے، بڑی بڑی سفید مونچھیں اور باروب چہرہ۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس ہاتھ کے اشارے سے مجھے لائبریری کے ایک مخصوص کونے کی طرف متوجہ کیا جہاں لکڑی کی ایک قدیم الماری رکھی تھی
انہوں نے اپنی انگلی سے الماری کے تیسرے خانے کی طرف اشارہ کیا اور پھر اچانک ان کی تصویر دھندلانے لگی۔ میں چلائی کہ دادا ابو مجھے بتائیں میں کیا کروں، شاہمیر مصیبت میں ہے، مگر وہ مسکراتے ہوئے غائب ہو گئے اور میری آنکھ جھٹکے سے کھل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینے میں شرابور ہونے کے باوجود مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے مجھے میری منزل مل گئی ہو۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، صرف کہیں دور کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور بستر سے نکلی۔ میں دبے پاؤں لائبریری کی طرف بڑھی جو گراؤنڈ فلور کے آخر میں تھا۔ لائبریری کا دروازہ کھلتے ہی پرانی کتابوں اور گرد کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور سیدھی اس الماری کی طرف گئی جس کی طرف دادا ابو نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں قانون اور تاریخ کی موٹی موٹی کتابیں پڑھی تھیں۔ میں نے تیسرے خانے کو ٹٹولنا شروع کیا تو مجھے کتابوں کے پیچھے لکڑی کے تختے میں ایک ہلکا سا ابھار محسوس ہوا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے اس ابھار کو دبایا تو ایک خفیف سی کلک کی آواز آئی اور لکڑی کا وہ تختہ کسی خفیہ دروازے کی طرح کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا قدیم صندوق اور ایک سرخ رنگ کی چمڑے کی جلد والی ڈائری رکھی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جو میں نے وہ ڈائری اٹھائی۔ میں نے وہیں زمین پر بیٹھ کر ڈائری کھولی تو پہلی ہی سطر پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دادا ابو کی لکھائی انتہائی نفیس تھی اور انہوں نے لکھا تھا کہ یہ حویلی عام نہیں ہے اور نہ ہی میں صرف ایک وکیل ہوں۔ میں نے اپنی جوانی کا بڑا حصہ روحانی علوم سیکھنے میں گزارا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس حویلی کی چھت کا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ جیسے جیسے میں صفحات پلٹتی گئی مجھ پر انکشافات کے پہاڑ ٹوٹتے گئے۔ دادا ابو نے لکھا تھا کہ انہوں نے اس حویلی پر ایک خاص حصار باندھا تھا تاکہ برے جنات یہاں قبضہ نہ کر سکیں، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ حصار کمزور پڑ جائے گا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کبھی میری نسل کو جنات سے خطرہ ہو تو وہ اس صندوق میں موجود چیزوں کا استعمال کریں۔ میں نے جلدی سے وہ صندوق کھولا تو اس میں 3 عجیب و غریب چیزیں پڑی تھیں۔ ایک لمبا سا کوڑا جس پر عجیب سے زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، ایک سرمے دانی اور ایک شیشے کی بوتل جس میں زعفرانی رنگ کا پانی چمک رہا تھا۔ ڈائری میں ان چیزوں کی تفصیل لکھی تھی کہ یہ سلیمانی کوڑا ہے جو سرکش جنوں کو قابو کرنے کے لیے ہے۔ یہ طلسماتی سرما ہے جسے آنکھوں میں لگانے سے انسان جنات کی شکل اور ان کے خفیہ راستے دیکھ سکتا ہے، اور وہ پانی زعفرانی آب حیات ہے جو کسی بھی جادوئی چموٹ یا برف کو پگھلا سکتا ہے۔ میں نے وہ سطر بار بار پڑھی جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی جن جادو کے زور پر قید کر دیا جائے تو یہ پانی اسے آزاد کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی، مطلب ہے شاہمیر کو بچایا جا سکتا تھا۔ لیکن اگلا مسئلہ یہ تھا کہ کوہکاف جایا کیسے جائے۔ میں نے ڈائری کا آخری صفحہ پلٹا تو وہاں لکھا تھا حویلی کی چھت پر موجود پانی کی بڑی ٹینکی عام ٹینکی نہیں ہے بلکہ وہ کوہکاف کا خفیہ دروازہ ہے، مگر اس میں وہی اتر سکتا ہے جس کے پاس نیت کی سچائی اور یہ سلیمانی کوڑا ہو۔ میں نے ڈائری بند کی اور میرے چہرے پر ایک پرعزم مسکراہٹ تھی۔ اب میں وہ ڈری ہوئی حریم نہیں تھی بلکہ ایک بڑے عامل کی پوتی تھی جسے اپنی وراثت مل چکے تھے۔ میں نے جلدی سے تیاری شروع کی۔ میں نے سلیمانی کوڑا اپنی کمر سے باندھا، سرما آنکھوں میں لگایا اور وہ زعفرانی پانی کی بوتل احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لی۔ مگر حریم ہو اور وہ اپنا دیسی ٹچ نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنا وہ اسکول بیگ اٹھایا اور اس میں کچھ اضافی گولہ بارود بھرا۔ میں نے کچن سے لال مرچوں والا ڈبہ، کالے مرچوں کی سپرے اور پچھلی دیوالی کے بچے ہوئے کچھ بڑے بم اور پٹاخے بھی بیگ میں ٹھونس لیے۔ میں نے سوچا کہ سلیمانی کوڑا تو اپنی جگہ، لیکن اگر ان جنوں کو میری مرچوں کا ذائقہ چکھنے کو نہ ملا تو زیادتی ہوگی۔ تیاری مکمل کر کے میں نے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا۔ مجھے امی اور ابا جی پر ترس آ رہا تھا کہ وہ صبح مجھے نہ پا کر کتنا پریشان ہوں گے، اس لیے میں نے ایک پرچی لکھ کر ان کے کمرے کے باہر رکھ دی کہ میں ایک ضروری مشن پر جا رہی ہوں، پریشان نہ ہوں، جلد واپس آؤں گی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ پرچی پڑھ کر وہ اور زیادہ پاگل ہو جائیں گے، مگر میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں تھا۔ میں چھت کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں اور ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ چھت پر ہو کا عالم تھا اور رات کی تاریکی میں وہ جگہ واقعی خوفناک لگ رہی تھی جہاں کل تک میں شاہمیر کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ میں نے سرما لگایا ہوا تھا، اس لیے مجھے اب ہوا میں تیرتے ہوئے عجیب و غریب ہیولے نظر آ رہے تھے جو شاید اس حویلی کے پہرے دار تھے، مگر سلیمانی کوڑا میرے پاس تھا،
اس لیے وہ میرے قریب آنے کی جرت نہیں کر رہے تھے۔ میں سیدھا پانی کی ٹینکی کے پاس گئی اور اس کا بھاری ڈھکن ہٹایا۔ نیچے گہرا سیاہ پانی نظر آ رہا تھا جس میں چاند کا عکس نہیں بلکہ عجیب سے سرخ روشنی جھلملا رہی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا کہ اگر یہ سب جھوٹ ہوا اور میں ڈوب گئی تو کیا ہوگا، مگر پھر مجھے شاہ میر کا وہ اداس چہرہ یاد آیا اور اس کی وہ بات کہ میں یہاں صدیوں سے تنہا ہوں۔ نہیں، میں اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، اپنا بیگ کندھے پر کسا اور یا اللہ مدد کہہ کر اس ٹینکی کے سیاہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی ٹھنڈا یخ تھا اور مجھے لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے کچھ عجیب ہوا۔ میں ڈوبنے کی بجائے تیزی سے نیچے کی طرف کھینچی جانے لگی، جیسے کوئی بہت طاقتور مقناطیس مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ میرے ارد گرد کا پانی تیزی سے گھومنے لگا اور میں ایک سرنگ نما راستے سے گزرنے لگی جہاں پانی نہیں بلکہ رنگ برنگی روشنیاں تھیں۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، مگر میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور خود کو جگائے رکھا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں کسی نرم گھاس پر جا گری۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے کپڑے بالکل خشک تھے اور میں جہاں تھی وہ جگہ کسی حسین خواب جیسی تھی۔ آسمان پر جامنی رنگ کے بادل تھے اور وہاں ایک نہیں بلکہ 2 چاند چمک رہے تھے۔ ہوا میں عجیب سی خوشبو تھی اور دور کہیں سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میں انسانوں کی دنیا چھوڑ کر جنات کی پراسرار دنیا کو احقاف میں پہنچ چکی ہوں۔ لیکن یہ جگہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خطرناک بھی لگ رہی تھی، کیونکہ دور ایک بہت بڑے قلعے سے سرخ روشنی پھوٹ رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میرا شاہ میر وہیں قید ہے۔ میں نے اپنا بیگ سنبھالا، سلیمانی کوڑے پر ہاتھ رکھا اور اس قلعے کی طرف چل پڑی۔ ابھی میں کچھ دور ہی گئی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک میرے سامنے زمین پھٹی اور ایک عجیب الخلقت بونا جن نکل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ اس نے اپنی پیلی آنکھیں سکیڑی اور کرخت آواز سے بولا، اے انسانی لڑکی، تم یہاں اپنی موت ڈھونڈنے آئی ہو؟ واپس جاؤ ورنہ شہزادی جیا تمہیں کچا چبا جائے گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خوف محسوس کیا مگر پھر مجھے اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ میں نے مسکرا کر اپنا کوڑا لہرایا اور کہا، ننھے میاں، راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں ایسا چباؤں گی کہ تمہاری نانی بھی یاد رکھے گی۔ مجھے شہزادی جیا سے ملنا ہے اور میں اس کی شادی میں بنا دعوت کے مہمان بن کر آئی ہوں۔ بونا میرے ہاتھ میں سلیمانی کوڑا دیکھ کر سہم گیا اور خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ دادا ابو کا یہ ہتھیار واقعی کام کا ہے۔ بونی کو بھاگتا دیکھ کر میرا اعتماد 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا اور میں نے سلیمانی کوڑے کو اپنی کمر پر کس کر باندھ لیا اور سامنے موجود اس عظیم الشان مگر ہیبت ناک قلعے کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں سے سرخ روشنی آسمان کو چیر رہی تھی۔ قلعے کا دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے 2 ٹرک آرام سے گزر سکتے تھے اور وہاں عجیب و غریب شکلوں والے پہرے دار کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں آگ اگلتے نیزے تھے، مگر میرے پاس دادا ابو کا دیا ہوا سرما لگا تھا جس کی مدد سے مجھے ان کے حصار میں موجود کمزوریاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے قلعے کی بائیں جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی دیکھی جو شاید کسی تہہ خانے کی تھی اور وہاں کوئی پہرا نہیں تھا، کیونکہ شاید انہیں یقین تھا کہ کوئی انسان یہاں تک پہنچنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ میں مشکل سے دیوار پر چڑھی اور کھڑکی کے راستے اندر کود گئی جہاں گھپ اندھیرا تھا، مگر میری آنکھوں میں لگے سرمے نے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا تھا۔ میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہال کی طرف بڑھی جہاں سے ڈھول باجے اور شور کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میرا دل ہر دھڑکتے لمحے کے ساتھ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، بس مجھے اتنی مہلت دے دینا کہ میں شاہ میر تک پہنچ سکوں۔ جب میں مرکزی ہال کے دروازے کے پیچھے چھپ کر اندر جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ جگہ ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی تھی اور وہاں سینکڑوں جنات موجود تھے جو جشن منا رہے تھے، مگر میری نظر سیدھی اسٹیج پر گئی جہاں ایک کرسٹل کے تخت پر شاہ میر موجود تھا، مگر وہ زندہ انسان کی طرح نہیں بلکہ برف کے ایک بڑے سے تودے میں قید تھا اور اس کا چہرہ بے جان تھا جیسے اس کی روح کھینچ لی گئی ہو۔ اس کے برابر میں ایک انتہائی خوبصورت مگر مکار عورت بیٹھی تھی جس نے سرخ عروسی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یقیناً وہی شہزادی جیا تھی۔ اسٹیج کے نیچے زوریز اور روحی بھی موجود تھے مگر وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔
बल्कि उनके चेहरों पर तशवीश थी, क्योंकि शायद उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। अचानक जिया अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि आज की रात सिर्फ शादी की रात नहीं है, बल्कि आज मैं इस पूरे कबीले की हुक्मरान बन जाऊंगी, क्योंकि शामिर से शादी करते ही इसकी सारी ताकत मेरी हो जाएगी। जुरेज ने आगे बढ़कर गुस्से से कहा कि शहजादी, हमारा मुआहिदा हुआ था कि तुम शामिर को इंसानों के असर से आज़ाद करवाओगी और हम उसे वापस ले जाएंगे। हुक्मरानी की बात तो नहीं हुई थी। ये सुनना था कि जिया ने खौफनाक कहका लगाया और अपने हाथ में मौजूद एक स्याह छड़ी घुमाई, जिससे निकलने वाली काली शुआओं ने जुरेज और रूही को जकड़ लिया। वो दोनों चीखे मगर हिल नहीं सके, क्योंकि वो जादुई जंजीरों में कैद हो चुके थे। जिया ने तमस्खर उड़ाते हुए कहा कि तुम दोनों बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया ताकि तुम शामिर को यहाँ ले आओ। अब मुझे तुम दोनों की ताकत भी चाहिए और शामिर की भी। आज के बाद कोहकाफ पर सिर्फ मेरा राज होगा। ये मंजर देखकर जुरेज और रूही की आंखों में पछतावा और खौफ उमड़ आया, क्योंकि वो अपने भाई के साथ गद्दारी करके खुद भी धोखे का शिकार हो चुके थे। मुझे लगा कि अब मजीद इंतजार करना हमाकत होगी, क्योंकि जिया शामिर के करीब जा रही थी ताकि कोई मंत्र पढ़कर उसकी ताकत सल्ब कर सके। मैंने गहरी सांस ली और अपने बैग की जिप खोली। मैंने 2 बड़े स्मोक बम निकाले और साथ ही दिवाली के बचे हुए वो पटाखे भी निकाल लिए जो धमाके के साथ चिंगारियां छोड़ते थे। मैंने लाइटर जलाया और पूरी ताकत के साथ वो बम और पटाखे हाल के ऐन दरमियान में फेंक दिए। अगले ही लम्हे वहां पर वो कयामत टूटी कि जिन्नात की चीखें निकल गई। स्मोक बम फटते ही पूरे हाल में गाढ़ा सफेद धुआं भर गया और पटाखों की तड़ तड़ और धमाकों ने जिन्नात को बुखला दिया, क्योंकि वो जादू से तो लड़ सकते थे मगर इंसानी बारूद की आवाज और धुएं से नावाकिफ थे। भगदड़ मच गई और हर कोई इधर उधर भागने लगा। जिया गुस्से से चिल्लाई कि ये क्या है? कौन है वहां? पकड़ो उसे। मैंने धुएं का फायदा उठाते हुए अपने मुंह पर दुपट्टा बांधा और फुर्ती से स्टेज की तरफ भागी। जुरेज ने मुझे धुएं में से आते हुए देख लिया और उसकी आंखें हैरत से फट गई कि वो कमजोर इंसानी लड़की यहाँ कैसे आ गई। मैं सीधी शामिर के पास पहुंचकर अपनी जेब से वो जाफरानी पानी की बोतल निकालकर सारा पानी शामिर के जमे हुए वजूद पर छिड़क दिया। पानी गिरते ही एक तेज सनसनाहट हुई, जैसे गर्म तवे पर पानी गिरा हो, और वह सख्त बर्फ तेजी से पिघलने लगी। चंद ही लम्हों में शामिर का जिस्म आजाद हो गया और उसने एक जोरदार झटके के साथ आंखें खोल दी। उसकी नीली आंखों में अब गजबनाक आग दहक रही थी। शामिर ने मुझे अपने सामने खड़ा देखा तो एक लम्हे के लिए वो दंग रह गया और फिर उसने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे किया, क्योंकि जिया ने एक आग का गोला हमारी तरफ फेंका था। शामिर ने हाथ के इशारे से वो गोला हवा में ही खत्म कर दिया और जलाल में आकर बोला कि जिया, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जिया गुस्से से पागल होकर अपने सिपाहियों को हुक्म देने लगी कि इन्हें मार डालो। सिपाही हमारी तरफ बढ़े तो मैंने मुस्कुराते हुए अपनी कमर से सुलेमानी कोड़ा खोला और हवा में लहराया। मैंने चिल्लाकर कहा कि शामिर, तुम जिया को संभालो, बाकियों को मैं देखती हूँ। मैंने कोड़ा हवा में मारा तो उससे बिजली की सी कड़क पैदा हुई और जो भी जिन उसकी जद में आता वो दूर जा गिरता। एक तरफ शामिर का ताकतवर जादू था और दूसरी तरफ मेरी नडर कार्रवाई। जुरेज और रूही भी शर्मिंदगी और गुस्से में अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शामिर ने एक नजर अपने भाई पर डाली और अपनी उंगली के इशारे से उनकी जंजीरें तोड़ दी। आजाद होते ही जुरेज और रूही भी हमारे साथ शामिल हो गए। जुरेज ने जिया के मुहाफिजों को उठा उठाकर पटखना शुरू कर दिया और रूही ने अपनी जादुई शुआओं से जिया का घेरा तंग कर दिया। जिया ने जब देखा कि बाजी पलट चुकी है और पूरा खानदान मुत्तहिद हो गया है तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, मगर शामिर ने हवा में एक पिंजरा तख्लीक किया और जिया को उसमें कैद कर दिया। हाल में मौजूद बाकी जिन्नात ने जब अपनी शहजादी को कैद देखा तो उन्होंने हथियार डाल दिए। शोर थम गया और धुआं छटने लगा। जुरेज आहिस्ता से चलता हुआ हमारे पास आया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसने शामिर के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोला कि मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच और तकब्बुर में अंधा हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि जिया हमें धोखा दे रही है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हकारत नहीं बल्कि इज्जत थी। वो बोला कि ऐ इंसानी लड़की, आज तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी का ताल्लुक नस्ल या ताकत से नहीं बल्कि दिल से होता है। अगर तुम ना होती तो आज हमारा पूरा कबीला गुलाम बन चुका होता। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। रूही ने भी आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और माफी मांगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि बस
अब आप लोग हमें डराना बंद कर दें तो हिसाब बराबर। हम सब वापस हवेली की छत पर नमदार हुए, जहां रात का पिछला पहर था और चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। जुरैज और रूही ने शामिर से कहा कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो शामिर, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि अब यह हवेली इन इंसानों की भी है और तुम्हारी भी। ये कहकर वो दोनों खुशगवार मूड में वापस कोहकाफ चले गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और सुकून का सांस लिया। मैंने कहा, चलो अब नीचे चलते हैं, वरना अम्मी मेरी लिखी हुई पर्ची पढ़कर पुलिस को बुला लेंगी। जब हम नीचे पहुंचे तो घर वाले जाग रहे थे और परेशानी के आलम में थे। मुझे सही सलामत और साथ में एक अनजान मगर इंतहाई हसीन नौजवान को देखकर वो हक्का बक्का रह गए। मैंने उन्हें बिठाया और दादा अब्बू की डायरी दिखाकर सारी हकीकत बताई। शुरू में तो उन्हें यकीन नहीं आया, मगर जब शामिर ने हवा में तैर कर दिखाया और दादा की लिखी हुई पेशगोइयां सच साबित हुई तो अब्बा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शामिर के सर पर हाथ रखा और कहा कि तुमने हमारी जान बचाई है, तुम आज से हमारे खानदान का हिस्सा हो। कुछ अरसे बाद हवेली का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अब वहां कोई डर या खौफ नहीं था, बल्कि जिंदगी के कहके थे। मैं और शामिर अक्सर शाम को छत पर बैठते, जहां ठंडी हवा चलती थी। आज भी हम वहीं बैठे थे और शामिर आसमान को देख रहा था, मगर अब उसकी आंखों में तन्हाई नहीं थी। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और नर्म लहजे में बोला कि अगर उस दिन तुम ताला तोड़कर ऊपर ना आती और मेरे कान में चीख ना मारती तो शायद मैं आज भी सदियों की तन्हाई में कैद होता। मैंने शरारत से आंख मारते हुए कहा कि हाँ, और अगर मैं ना होती तो तुम्हें बचाने कौन आता? वैसे शुक्र करो कि मैंने गोलगप्पों में मिर्चें डाली थी, वरना तुम्हें इंसानी खाने की आदत कैसे पड़ती? शामिर हंस पड़ा और बोला कि तुम कभी नहीं सुधरोगी हरीम। मैं हंसते हुए जवाब दिया कि सुधर गई तो कहानी बोरिंग हो जाएगी मिस्टर जिनजादा। और यूं हमारी कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म हुई, जहां दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग मोहब्बत और दोस्ती के बंधन में बंध चुके थे, और हवेली की वो छत जो कभी खौफ की अलामत थी अब हमारे कहकों की अमीन थी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।